شخص نے پیرامڈز بنائے تھے نا، جس شخص نے پیرامڈز بنائے تھے، اس شخص نے پیرامڈز کے ایک خاص حصے میں ایک خاص قسم کی آرک ہے جس کو جو دبی ہوئی ملی ہے اس کی کھنڈرات کے بیچ میں سے، یا جو بھی آرکیولوجسٹ کو ان کو ملا، تو اس کا یہ تھا کہ میری باڈی کو کیسے دفنانا ہے، اس کے بیچ میں دفنانا ہے، بیکاز ہی واز اے ڈیزائنر فار دیٹ. تو مائی نیفیو ہیڈ اے چانس گوئنگ دیر. تو ہی از پروفیشنلی ہی از اے کمپیوٹر انجینئر، یہ جو نیوکلیئر انجینئر ہے. تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے آپ میرے ساتھ شیئر کرو. تو کہنے کا نو خالہ جان آئی ڈونٹ فیل لائک کہ میرے دل میں کوئی اس طرح کا تصور آئے. تو میں نے تو یہ ذوالحج کے بارے میں یہی سوچا تھا کہ ہم ضرور بات کریں گے. ہم نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع کی. کل کا ہمارا ذکر تھا جس میں ہم حضرت ابراہیم کی کرامات اور معجزے دیکھتے ہوئے کہ زندہ کرنے کی بھی صلاحیت تھی ان کے بیچ میں، آگ کو نے بھی ان کے جسم پہ اثر نہیں کیا تھا وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں پوری کی پوری صورت ابراہیم ان کے نام سے ہے. حضرت سارہ کا ذکر ہے جو ان کی پہلی بیوی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا حضرت لوط ان کے کزن تھے. حضرت لوط کا وہ زمانہ ہے جس میں اس قوم کے اوپر بھی، حضرت لوط کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا تھا کہ یہ بدکاری کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ، واٹ ایور آپ اس کو آج کے دور میں نام دے لیں. طوفان نوح کا ذکر یقیناً آپ نے بھی پڑھا، ہم نے بھی پڑھا کہ طوفان آتا ہے اور کس طرح سے طوفان آتا ہے. پورا کا پورا علاقہ تباہ ہو گیا تھا. یہ وہی دور تھا جس میں پھر کعبہ شریف تو پہلے کا بنا ہوا تھا، مگر کعبہ شریف بھی حضرت شیت نے اس کو بنایا تھا، کعبہ شریف بھی منہدم ہو گیا تھا. آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ ان کا یہ مسلمان بیٹا انہوں نے چھوڑا ہی مکہ معظمہ کے قریب تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ اس بے آب و گیا آبادی کے بیچ میں اپنے خاندان کو، اپنے بچے اور بیوی کو یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، آبادی کو بہت آباد کر دینا، یہاں پہ لوگ ہوں، پیسہ ہو، یعنی ان کو رزق کا سامان پیدا کرنا. اور اب آپ دیکھیے ایوری ایئر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کے رزق کا بندوبست ہوتا ہے. یس حضرت سارہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، فرشتوں کا ذکر ہے، حضرت سارہ کے کنسیو کرنے کا ذکر ہے کہ فرشتے جب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کی بڑی ضیافت کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. انہوں نے کہا مجھے اولاد سے کیسے نواز سکتا ہے، حضرت سارہ کو بتایا وغیرہ وغیرہ. اب ذکر آتا ہے حضرت ہاجرہ کا. حضرت ہاجرہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ اسلام کی تاریخ کی عظیم خواتین میں سے. انہوں نے ایمان، قربانی، صبر، استقامت، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ. اب ایمان کی بات اگر کرتے ہیں تو جب ان کے ہسبینڈ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نومولود بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو اس صحرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ اس کا ایمان تھا کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا اللہ نے یہ چاہا ہے؟ تو یہ اس کا ایمان تھا. صبر کہ جب اکیلی عورت جب وہاں رہی، اس پورے کے پورے واقعے میں بھی آپ دیکھیں گے تو صبر کے ساتھ اس نے وہ وقت گزارا کہ چھوٹا سا بچہ، ننھا سا بچہ، دودھ کہاں سے لاؤں گی، پانی کہاں سے لاؤں گی، وہاں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کہ یس وہ جو کرنے والا ہے وہ مسبب الاسباب ہے، وہ ہمارے مسائل کو حل بھی کر دیتا ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ امید اور یقین کی ایک کرن ہے ضرور. حضرت ہاجرہ تھیں کون؟ حضرت ہاجرہ جو تھیں یہ بنیادی طور پر مصر سے ان کا تعلق تھا. ان کو دیا گیا تھا بحیثیت لونڈی. حضرت سارہ کو ان کو دیا گیا تھا. اگین اسکول آف تھاٹس اینڈ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ. یس کچھ لوگ جو مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی یا صاحبزادی بھی تھیں، مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت سارہ کو بطور لونڈی ان کو دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم کی جو حضرت ہاجرہ جو تھیں یہ ان کی سیکنڈ وائف تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور حضرت اسماعیل ایک ہی نبی ان کی اولاد میں سے آتے ہیں، اور ایک ہی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آگے آ کے صرف ایک ہی پیغمبر آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت ہاجرہ کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے. اس کو آپ اسی لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ صفا مروہ کا واقعہ بھی قرآن پاک میں درج ہے. آب زمزم آج تک مسلمان کمیونٹی کے لوگ اس آب زمزم کا پانی پی رہے ہیں.
جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حضرت حاجرہ کا بنیادی طور پہ تعلق مصر سے تھا. مصر کے کچھ لوگ جو مسلمس ہیں اور وہ مطلب ہر چیز کو نہیں جی یہ مسلمان بادشاہ تھا جس نے حضرت حاجرہ جو تھی نا وہ حضرت سارہ کو دی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ بحیثیت جب کنیز دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ شی واز اس لیول پہ، مگر اللہ نے ان کو منتخب کیا ہوا تھا میرے کہنے سے یا کسی کے ساتھ لنک کرنے سے کوئی ان کا لنک چھوٹا بڑا نہیں ہوگا. اب حضرت سارہ کی کیونکہ اولاد نہیں تھی، عمر بہت زیادہ تھی، حضرت سارہ کا بھی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو. حضرت سارہ نے پھر حضرت ابراہیم کا نکاح جو ہے نا وہ حضرت سارہ کے ساتھ کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم کی سیکنڈ وائف ان کے نکاح میں دے دیا. مقصد صرف یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح سے ان کو اولاد عطا فرما دے. اب حاجرہ نام کا مطلب کیا ہے؟ حاجرہ ٹھیک ہے، عربی کا لفظ ہے، حاجر سے حاجرہ حاجر بھی کہا جاتا ہے. حاجر عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہجرت کرنا، چھوڑ دینا. اور اگر آپ اس غور کو دیکھیے اس نام کو تو پہلی ہجرت انہوں نے کب کی تھی کہ جب ان کا بچہ چھوٹا سا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو مکہ معظمہ کے باہر اس جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یا مکہ معظمہ کے اسی مقام کے پاس تقریباً چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی چرند پرند نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی حاجرہ کا نام جو ہے زندگی کے عظیم سفر و قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان کیا ہوا؟ اب آپ امیجن کریں کہ ایک شخص کو ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد ہی نہیں دی. جب اولاد دینے کے اوپر آیا تو حضرت سارہ سے بھی اولاد ہو گئی اور حضرت حاجرہ سے بھی ان کی اولاد ہو جاتی ہے. اب وہاں پر اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو ریز کرنا تھا مکہ معظمہ کے اس شہر میں، کیونکہ بہت سارے معجزات ہونے تھے. اللہ کا جب پیغام آ جاتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اور اس کے معصوم بچے کو لے کے جاؤ اور تم اس کو چھوڑاؤ مکہ معظمہ کے باہر، تو یو کین امیجن واٹ مین مسٹ بی گوئنگ تھرو. نہ پانی تھا، نہ درخت تھا، نہ کوئی آبادی تھی. دیٹس اٹ. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو چھوڑا تو ایک دعا جو مانگی تھی، اس کا ذکر میرا خیال سورۃ ابراہیم کی صورت میں اس کا ذکر ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ او لارڈ آئی ہیو سیٹلڈ سم آف مائی ڈسینڈنٹس ان دا انکلٹیویشن ویلی نیئر یور سیکرڈ ہاؤس اور لارڈ دیٹ دے may establish prayers so make hearts among the people inclined towards them and provide for them with the fruits and so they will be grateful. یعنی ایک آبادی جہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ جب چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگ کے جاتے ہیں کہ اے میرے اللہ تعالیٰ میں اپنے رشتہ داروں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی کھیتی باڑی ہے، ایک وادی ہے اور تیرا گھر یہاں پہ ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا حضرت نوح کے طوفان کے درمیان، اور آج بھی وہ تب جو کشتی تھی جو حضرت نوح کی تھی وہ جودھی پہاڑ کے قریب اس کشتی کو ڈھونڈ لیا گیا ہے. بہرحال our Lord that they may establish prayers کہ میرے اللہ میں اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تیری نماز کے وہ پابند ضرور ہوں. and make hearts among the people inclined them and provide them for the from the fruits that they might be grateful. ان کو دنیا کا ہر میوہ عطا کرنا تھا کہ وہ تیرے شکر گزار ہو سکیں. حضرت ابراہیم کے حکم کے مطابق اہلیہ ننھے بچے کو، اللہ کا حکم ان کو ہوا، اپنے بچے کو وہ چھوڑنے کے لیے چلی گئی. حضرت حاجرہ حیران تھی، پریشان تھی. حضرت ابراہیم بالکل خاموش تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حضرت حاجرہ نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیا ہمیں یہاں اس بے آبو کے آبادی میں چھوڑنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. خیر انہوں نے 2 سے 3 بار اس بات کا سوال کیا. اس کے بعد انہوں نے پھر پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہاں پہ حضرت ابراہیم نے کہا جی یہ اللہ کا حکم ہے. یہ سن کر حضرت حاجرہ نے جواب دیا تو پھر اس اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یہ الفاظ تاریخ اسلام کے عظیم ترین جملوں میں شمار ہوتے ہیں. مکہ کی ویران وادی میں تنہائی. اب جیسے رات کا وقت آ جاتا ہے، رات کا، اور کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. جب ان کو چھوڑ کے گئے تو اب چلتے چلے گئے اپنے
چلنے کے جہاں پہ نظر آنا بند ہوا وہاں پہ آپ نے پھر اپنے لیے دعا کی، ان بچوں کے لیے اور بیوی کے لیے دعا کی، اور آپ وہاں سے نکل گئے۔ مکہ کی ویران وادی ہے، رات کا وقت ہے اور رات کی سانساں ہے، اور آپ امیجن کیجئے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، حضرت ہاجرہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان بھاگتی ہوئی کبھی ایک پہاڑ پہ جاتی ہیں اور کبھی دوسرے پہاڑ کے اوپر جاتی ہیں۔ آپ کبھی صفا اور مروہ کی صحیح کرتے دیکھیں، کچھ سٹیجز کے اوپر ہم کو آہستہ چلنا پڑتا ہے، ایگزیکٹلی اسی سنت کو ہم ریوائز کرتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس سے بے قرار ہوئے، وہ پانی بھی ڈھونڈ رہی ہیں، وہ جانوروں کا کہ جنگلی کوئی بیس وغیرہ نہ ہو اس کا خیال کے لیے بھی دو پہاڑیوں کے درمیان چل رہی ہیں۔ حضرت یہاں پر نکلتا ہے آب زمزم۔ آب زمزم جب حضرت سارا واپس مڑتی ہیں تو وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے پاس ایک چشمہ دیکھتی ہیں۔ زم زم کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر، زم زم کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر۔ اب جب یہ چشمہ نکلتا ہے تو حضرت سارا کو یہ ہے کہ یہ پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ اس پانی کو بھرنے کی کوشش کرتی ہیں مختلف چیزوں کے بیچ میں، تاکہ ہم نے اب یہاں ٹھہرنا ہے، مگر وہ پانی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ چشمہ، اور یہ سال ہا سال سے چشمہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت اسماعیل وہاں پہ ہیں، حضرت سارہ وہاں پہ ہیں۔ نیکسٹ ڈے وہاں پر ایک قبیلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آب زمزم کا معجزہ میں نے آپ کے ساتھ، جب حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی، فرشتہ نازل ہوا، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے قریب، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا، حضرت ہاجرہ دوڑ کر آئیں اور پانی کو سنبھالنے کے لیے زم زم ٹھہر ٹھہر، کیونکہ ان کو ڈر تھا یہ چشمہ بند نہ ہو جائے۔ یہ پانی صرف ایک کنواں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، قدرت اور معجزے کی نشانی ہے، یہ صرف تب کی بات نہیں ہے، اور آپ سوچ لیجئے گا سال ہا سال کا عرصہ یہ پانی آج بھی رواں دواں ہے، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام یہاں سے پانی پیتے بھی ہیں۔ برکت اور فضیلت کیا ہے؟ اس کے لحاظ سے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے دوست احباب اچھے ہوتے ہیں، ہم اچھی بات بولتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ذہن پہ بہتر طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ، اور میرا خیال ہے ہر ریلیجن میں یہ چیز ہوگی، ہر ریلیجن میں، کہ دعائیں پڑھنے کے بعد، پانی پھونکنے کے بعد بیمار کو دے دیا جاتا ہے یا شفا کے لیے دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ چیز کامن ہے۔ باقاعدہ اس پانی کا معائنہ کیا گیا ہے کہ اس پانی کے کرسٹلز ہی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اگر گالی بولوں یا بری زبان استعمال کروں تو میرے ارد گرد کی ہر چیز اس سے متاثر ہوگی، اور میں اگر اچھا لفظ کہوں گی تو میرے ارد گرد کی ہر چیز اس سے متاثر ہوگی۔ آب زمزم کے بارے میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار گوگل کر کے ضرور دیکھیے گا کہ اس پانی کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں۔ اس کے کرسٹلز آر ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام این آرڈنری واٹر، حالانکہ واٹر از واٹ از واٹر، H2O، 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن کا مرکب ہے، پانی کو جماتے ہیں، اس کی برف بنتی ہے، برف کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے، برف پانی کی سطح پہ ہمیشہ تیرتی رہتی ہے، بٹ نو، اس کے کرسٹلز ہی ڈفرنٹ ملتے ہیں۔ کنواں کبھی خشک نہیں ہوا، 4000 سال سے زیادہ عرصہ، مور دین 4000 ایئرز اس کے گزرنے کے باوجود زمزم کا کنواں کبھی بھی خشک نہیں ہوا۔ سائنس اس کی مختلف وجوہات بیان کرتی ہے، مگر مسلمانوں کے نزدیک بیکاز کیا تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، اور پوری دنیا میں یہ پانی آج بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی جب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، بچہ ابراہیم اسماعیل وہاں موجود تھا، تو کوئی آبادی، زیرو آبادی تھی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگوں نے، ظاہر ہے جہاں پانی ہوتا ہے تو پرندوں کی نظر اللہ نے سب سے زیادہ تیز کی ہے، تو وہاں کوئی نہ کوئی پرندہ آ جاتا ہے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا تھا، تو انہوں نے پرندوں کو اس جگہ کے اوپر دیکھا، تو ان کو شک ہوا کہ پرندے ہیں تو یقیناً پانی بھی یہاں پہ ہوگا۔ ابھی سبزہ تو نہیں اگا تھا، انہوں نے کہا پرندے ہیں تو یہاں پہ پانی بھی ہوگا۔ وہ وہاں پہ آئے تو پانی تھا، پانی کے قریب حضرت ہاجرہ تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ پانی کا کنواں ان کی ملکیت میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پانی، وہاں پہ انہوں نے بارٹر سسٹم کیا کہ ان سے کچھ ضروریات لیں، پانی کے بدلے میں ان کو پانی دیا وغیرہ وغیرہ۔ وہ لوگ بھی یہاں پہ آباد ہونے لگے، یعنی
آب زمزم رواں ہوا تو پرندے آنے لگے تو دور دور سے جو قافلے گزرتے تھے ان کو سوچ آیا پانی ہوگا وہاں پہ، وہ یہاں آنے لگے. حضرت ہاجرہ کا کاروبار زندگی چلنے لگا. بہرحال سب سے پہلا قبیلہ جو وہاں پہ پہنچا تھا وہ جرہم قبیلہ تھا. وہ لوگ وہاں پہ آئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ وہیں پہ سیٹل ہوتے چلے گئے. یہ ویران صحرا آہستہ آہستہ مکہ شہر میں تبدیل ہو گیا، اور یہ بالکل وہی جگہ بنتی ہے. اگر آپ کعبہ شریف کو دیکھیں تو حضرت اسماعیل ان کے پاؤں جہاں پہ وہ مارتے ہیں وہاں سے آب زمزم نکلتا ہے. یہ بالکل کعبے کا اندرونی حصہ ہے. کعبہ اس سے پہلے بھی بنا ہوا تھا، مگر وہ بنایا تھا شیت نے، آدم کے بیٹے نے. حضرت نوح کے زمانے میں وہ منہدم ہو گیا تھا، مگر اس کی بیس وہاں پہ موجود تھی. قرآن کے لفظ آپ نوٹ کر لیجئے گا. قرآن کے لفظ ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کو اس کی بنیادوں پر استوار کرنا شروع کیا، یعنی وہ جو بنیادیں آلریڈی تھیں وہاں پہ اسی کے اوپر استوار کرنا شروع کر دیا. حضرت اسماعیل بھی آگے ایک جلیل القدر نبی بنے تھے. ابراہیم کے بڑے بیٹے تھے، عربوں کے جد امجد تھے. ابراہیم کے بڑے بیٹے کیوں تھے؟ کیونکہ بائی دا ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کی، حضرت سارہ نے ہی شادی کروائی تھی. یہ پہلے کنسیو کرتی ہیں حضرت اسماعیل کو. مین وائل فرشتے آتے ہیں، حضرت سارہ جو ہیں ان کی بھی پیشگوئی ملتی ہے اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا میں تو بہت بوڑھی ہوں. اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اولاد عطا فرمائے گا. اینڈ شی اسٹارٹڈ ایکسپیکٹنگ. ان کا بچہ ہوتا ہے وہ لے کے یہاں پہ آ جاتی ہیں. یہاں پہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے تو حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں ابراہیم کے. اب پہلے چھوٹی بیوی سے بچہ جو پیدا ہوا وہ اسماعیل ہے. اب بڑی بیوی سے جو پیدا ہوا اس کے سارے بچے جوش کمیونٹی میں سے آ جاتے ہیں. بعد میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے مل کر جو اور بہت سے کام کیے. انہوں نے مل کر کعبہ شریف کو دوبارہ جب جوان ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ اس کو غور کریں تو حضرت ابراہیم جو ہیں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے وہاں چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. تب حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں کعبہ کو اس کی بنیادوں کو پر استوار کروں. وہاں پہ یہ استوار کرتے ہیں. وہ لوگ جو انہوں نے حج کیا، عمرہ کیا، آپ نے باقاعدہ وہاں پہ دیکھا ہوگا مقام ابراہیم دیکھا ہوگا. ٹھیک، ہم اس زمانے کا ذکر کریں جس میں حضرت سارہ جو ہیں، حضرت ہاجرہ اور وہ اور حضرت اسماعیل سیٹل ہو رہے ہیں مدینہ پاک میں، مکہ معظمہ میں. حج اور ہاجرہ یقیناً ہم تمام لوگ دنیا سے ہجرت کرتے ہوئے حج کی طرف جاتے ہیں اور ہم بالکل انہی چیزوں کو، ریچولز کو دہراتے ہیں جو حضرت ہاجرہ نے کیے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتی ہے اور میں نے کل بھی اس خواب کا ذکر کیا تھا کہ تم اپنے سب سے عزیز چیز کو قربان کر دو. اونٹوں کی قربانی کر دیتے ہیں. دوبارہ یہی خواب آتی ہے، پھر اور اونٹوں کی قربانی کر دیتے ہیں. تیسری بار پھر خواب آتی ہے سب سے عزیز چیز کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر بیٹا یہ والا سب سے عزیز ہے. اس کا ذکر حضرت اسماعیل سے کیا. حضرت اسماعیل نے کہا کہ بالکل اگر اللہ کا حکم اسی میں ہے تو آپ یہ کر لیجئے گا. جس میں باپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بیٹے نے بھی اپنی آنکھوں کے آگے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی تاکہ کوئی بھی متزلزل نہ ہو سکے. اس دوران ظاہر ہے میرے آپ کے ساتھ نفس ہے، نفس کے ساتھ شیطان بھی ہے. 3 جگہوں پہ شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہو، جس کو ہم کنکریاں رمی مار کے اس کو حل کرتے ہیں. تو 3 مقام آئے تھے، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان. اب وہ حقیقت میں شیطان نہیں ہے، یہ وہ مقامات ہیں جس پہ حضرت ابراہیم کے دل میں وسوسہ آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو موقع ملا کہ نہیں ملا. اس سے تھوڑا سے فاصلے میں اوپر پہاڑی کی طرف جائیں تو وہ مقام بھی ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بکرے سے بدل دیا. حضرت ہاجرہ کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہوں، اور میں آج کی ماں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ایک عورت کا مقام بہت بلند ہے. یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں. ہمارے رول ماڈلز وہ بے لباس، بے یقین،
لوگ عورتیں نہیں ہیں. ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا رول ماڈل یہ ہماری خواتین ہیں. عورت کو اتنا مقام تھا کہ ایک عورت کو اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ ایک پیغمبر ایک ویلی میں چھوڑا تھا. دس واز دا کانفیڈنس کہ اس عورت نے کسی اور اگر کوئی قبیلے کے لوگ آ گئے تو اس کو لے کے وہ بھاگ نہیں جائیں گے یا وہ بھاگ نہیں جائے گی. ہی نیو ایز اے وومن شی ول لک آفٹر ہر سن. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دس از دا مورل. یعنی کوشش عمل جاری رکھی، صبر استقامت انہوں نے جاری رکھا، اللہ پر پورا کا پورا انہوں نے یقین قائم رکھا. امید تھی، ماں کی محبت تھی جس نے اپنے بیٹے کو پال لیا. قربانی یعنی انہوں نے اپنی اچھا بھلا گھر تھا جہاں پہ یہ رہتے تھے، مصر کی رہنے والی تھی. اپنا گھر چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اس وادی کے پاس چھوڑ جاتے ہیں جہاں نہ کوئی بندہ ہے نہ پرندہ ہے، جہاں بھی کچھ آبادی کے آثار بھی نہیں. بہادر تھیں، تنہائی میں، پیاس میں، مجبوری کے باوجود اپنے بچے کو انہوں نے وہاں پہ پالا. یقیناً یہی پیغام ہم تمام خواتین اور ہمارے مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی عورتوں کے اوپر اتنا اعتبار کیجیے گا. حضرت ہاجرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلامی روایات کے مطابق کہ حضرت ہاجرہ اسلامی روایت ان کی کوئی پیدائش کا، حضرت سارہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بائبل میں بھی ذکر ہے، ہاجرہ کا ذکر بھی ہاجر کے نام سے بائبل میں یہ ذکر ہے، مگر حضرت ہاجرہ کا ذکر اور ان کی عمر قرآن پاک میں کہیں بھی درج نہیں ہے. ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں کوئی قطعی تاریخ نہیں ہے. مگر اگلی بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں، مکہ معظمہ میں ہی کعبہ شریف کے باہر ہی حضرت اسماعیل کی قبر بھی وہیں پہ اور حضرت ہاجرہ کی قبر بھی وہیں ہے. بہت ساری احادیث میں درج نہیں، تاہم کلاسیکل تاریخی روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کی عمر تقریباً 90 سال تک کی عمر ہوئی تھی. 90 سال میں 9 دہائیاں. انہوں نے کئی دہائیوں تک اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، ظاہر حضرت ابراہیم ان کو یہاں چھوڑ گئے تھے تو ان کی زندگی تو اپنے بیٹے کو پالنے اور اس کے برابر میں ہی تھی نا، مکہ میں نہیں. بعد میں قبیلہ جرہم وہاں آباد ہوا، حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، انہوں نے وہی جرہم قبیلہ، یہاں تو جسٹ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی تھی تو جرہم قبیلے کے ساتھ انہوں نے عربک بھی سیکھی. مکہ ایک شہر بن گیا. اسلامی تاریخ روایت کے مطابق حضرت حاجہ ابراہیم سے بعد میں دوبارہ تعلق ملاقات کا ذکر ملتا ہے. یس، حضرت ابراہیم ہی lived for 90 years. ابراہیم ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، واپس حضرت سارہ کے پاس چلے جاتے ہیں. آفٹر سم ٹائم ہی کیم بیک. یہ جگہ آباد ہو چکی تھی. پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کے وہ کعبہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں. مقام ابراہیم میں پتھر اس وقت بھی موجود ہے. میں کل آپ کے ساتھ جو تذکرہ کرنا ہے وہ میرا آپ کا تذکرہ ہے حضرت اسماعیل سے متعلق. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور حضرت اسماعیل نے اپنی زندگی میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اور میرے اپنے ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ایک پیغام ہے کہ میری اور آپ کی قسمت میں پیدائش کا وقت اور موت کا وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. میری زندگی میں کتنا پیسہ ہے میرا لکھا گیا ہے، کہاں تنگی ہے لکھی گئی ہے، رزق جو مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. اب یہ ڈیپینڈز اپان می کہ میں چوری کروں، 10% لوں، 15% لوں. اٹ آل ڈیپینڈز آن می. اولاد، پیسہ، یہ سب کچھ ہمارے نصیب میں لکھا گیا ہے. زندگی میں دولت عورت کی قسمت ہے اور اولاد مرد کی قسمت ہے. اگر آپ کی بڑی اولاد ہے تو آپ آدمی ہیں، آپ کی بڑی قسمت ہے. اگر پیسہ نہیں ہے یا ہے تو عورت کی قسمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل کا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ ایلیبریٹڈ، ضرور سنیے گا اس کو. کہ ابراہیم علیہ السلام جب واپس جاتے ہیں دوبارہ، ہی کیم فیو ٹائمز بیک ٹو مکہ معظمہ. حضرت سارہ سے یہاں آیا کرتے تھے مکہ معظمہ میں. تو حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی. قرآن کی بہت ساری آیات بھی ہیں. ایک آیت ہے جب ان کی اولاد نہیں تھی تو وہ ایک آیت ہے، رب ہب لی من لدنک ذریات طیبات. اے رب مجھے اپنی رحمت سے نیک پاک اولاد عطا فرما.
پھر ان کی ایک آیت یہ ہے کہ تیرا شہر ہے اور میں وہ چھوڑ رہا ہوں. اینی ویز کل کا پروگرام ضرور سنیے گا, اس میں قرآن کی آیات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم آتے ہیں, ہر بار اپنی بہو سے ملتے ہیں, گھر کی حالت دیکھتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں تم کیا کھاتے ہو, کیا پہنتے ہو, کیا پکاتے ہو, اور اس کے بعد ایک کوڈڈ پیغام سائفر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. It's a very interesting program tomorrow. This is all about the rituals of Hajj. سنت ابراہیمی ہے یہ حج. بائی دا وے آپ نے اپنی قربانی بک کرائی کہ نہیں؟ بہرحال آئیے صاحب چند ایک اسپانسر